اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون 28واں پارہ، آخری رکوع آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 تک۔ ان 3 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بدعمالی کی چند وجوہات اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ ان کی سیاہ کاریاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی بدعمالی ایک یہ بھی بتائی، ان کی منافقت کا سبب اور گمراہی کا سبب۔ فرمایا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاں مہاجرین مکہ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، کہ جب سے یہ مہاجرین مدینہ آئے ہیں انصار کو جو ہے ان پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو منافق قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں جو ہے یہ طے کیا۔ اسی طرح گزشتہ آیات میں غزوہ بنی مستلق کے درمیان جو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کا بھی عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس نے اس واقعے کو بہت ہوا دی اور کہنے لگا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو مہاجرین کو مدینہ سے ذلیل کر کے جو ہے وہاں سے نکال دیں گے۔ قصہ مختصر یہ گزشتہ آیات کی تفسیر میں یہ سب جو ہے ہو چکا واقعہ بیان۔ تو ان کی ایک منافقین کی بری خصلت تھی کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اللہ کے راستے میں جو ہے مال خرچ نہیں کرتے تھے اور اس سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے آخری رکوع میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقوں کی اس بری خصلت سے آپ اہل ایمان جو ہے وہ بچ کے رہنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مت غفلت میں ڈالو اپنے مالوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی یاد میں اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو جو ہے اس میں صرف کرو اور خرچ کرو۔ اب گزشتہ جو آیات گزری تھی ان میں ایک بدعمالی منافقین کی کیا تھی کہ جب انہیں توبہ استغفار کا کہا گیا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور توبہ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعائے مغفرت کرواؤ، تو اس بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لووا رؤوسہم،
یہ اپنے سروں کو مٹکاتے تھے نفی میں، یعنی انکار کرتے تھے کہ بھئی ہم نہیں جائیں گے اللہ کے رسول کے۔ اور گزشتہ آیات کی تفسیر میں نے عرض کی تھی کہ جو سچے اہل ایمان تھے صحابہ کرام، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو انبیاء ہیں ان کی دعا کے متعلق چند احادیث تھیں، گزشتہ درس میں سنانے سے رہ گئی تھی۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان لکل نبی دعوۃ مستجابہ، فرمایا کہ ہر نبی کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہونے والی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن مَّاتَ مِنْهُمْ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ میری یہ دعا ہر اس فرد کو اس سے فائدہ ہوگا میری دعا سے، اگر اللہ نے چاہا۔ کس کو ہوگا؟ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق اور انبیاء کی دعا کے متعلق کنز الاموال میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دعاء الوالدی لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے، یعنی جس طرح نبی اپنی امت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے قبول فرماتا ہے، اور اس سے کیا امت کے لیے شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر باپ جو ہے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے مشکات شریف میں، بہقی، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ جن پر میں لعنت کرتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں لعنت کرتا بلکہ اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور فرمایا کہ ہر نبی کی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا وہ شخص جو ملعون ہے، الزائد فی کتاب اللہ، وہ کون ہے؟ کہ جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو، اس کا معنی غلط بیان کرتے۔ اور دوسرا ہے والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ بھی ملعون ہے، نبی کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ والمتسلط بالجبروت، والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ، فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی ہے جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے آدمی کو معزز بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے، اور ایسے آدمی کو ذلیل کرے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے۔ وہ زبردستی غلبہ، جسے آج ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، جسے کیا کہتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ اچھا بھلا جمہوری نظام چل رہا ہوتا ہے، وہ فوجی آمر آ جاتے ہیں۔ تو
یہ تو حکومتی سطح پہ نا، اسی طرح ہم اپنی معاشرتی سطح پہ بھی دیکھیں، بڑی مثالیں ایسے ملتی ہیں۔ گھر کا بھی جو اگر سربراہ ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ذلیل آدمی ہوگا وہ کہے گا میں خدا بناؤں، وہ اس کو اونچا کر دے گا، جیسے وہ نمرود کا کام تھا اور فرعون کا۔ خیر، اور والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ۔ چوتھا آدمی کیا ہے کہ جو حدود اللہ سے تجاوز کر کے اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، پانچواں جو میری اولاد سے وہ چیز حلال جانے جو اللہ نے حرام کی، یعنی قتل، میری اولاد سے قتل کو جو ہے وہ جو ہے حلال اسے سمجھتا ہے۔ والتارک لسنتی، اور میری سنت کو ترک کرنے والا بھی، فرمایا میرے ہاں بھی وہ ملعون ہے اور اللہ کے ہاں بھی کیا ہے، ملعون اور لعنتی ہے۔ خیر، تو آج کی آیات میں اللہ نے منافقانہ جو رد عمل تھا، بدعمالی، اس سے مسلمانوں کو اللہ نے روکا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو مت ہلاکت میں ڈالو اپنے مالوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تو ہے اعتقادی منافق کہ جس کی پہچان آج کے دور میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے نگاہ نبوت کی ضرورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بیان کر چکا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کمزوری دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قومی اور خاندانی طور جو طریقے ہیں انہی کو جاری رکھے ہوتے ہیں۔ جیسے انگریز دور میں بڑی بڑی مسلمانوں کی ریاستیں، انگریز نے خود ان سے پوچھا، بھائی آپ اپنے قبائلی اور جو آئلی جو یا معاشرتی جو جھگڑے وغیرہ ہیں، یہ ہمارے قانون کے مطابق اس کو حل کروانا چاہتے ہیں یا اپنی شریعت کے مطابق؟ تو مسلمانوں کی ریاستیں وہ کہنے لگی نہیں، ہم موجودہ قانون کے مطابق جو ہے فیصلے چاہتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، دین کے ساتھ مسلمان خود ایسا بگاڑ کرتے ہیں اور الزام دیں گے جی کہ یہ غیر مسلم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے خاندانی رسم و رواج کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں منافقوں کی ایک وہ قسم ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی لذتوں کا غلبہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں منافقوں کی ایک وہ قسم ہے کہ جو مال کی حرص، حسد، کینہ، ان جیسی روحانی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ بھی نفاق ہے ایک قسم کا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے شکوک و شبہات ہوں ایمانیات کے متعلق، تو علماء فرماتے پھر انسان کو اپنا ماحول جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اپنی مجلس دیکھے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں۔ سب سے پہلے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی مجلس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں مسلمانوں کو روکا کہ منافقانہ ایک عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا تم اہل ایمان بھی اپنے مال کو ہلاکت سے بچاؤ۔ کس طریقے سے؟
کہ انہیں جو ہے اپنی مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر میں جو ہے خرچ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی قبل اس کے کہ آئے تم میں سے کسی کو موت، یعنی موت سے پہلے پہلے جو اللہ نے تمہیں روزی دیا، رزق دیا، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کر دو۔ تو اللہ کی عطا صرف مال ہی نہیں، اللہ کی عطا علم بھی ہے، علم میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی عطا اچھا اخلاق بھی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ کی عطا اچھا نسب، حسب نسب بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو پھر انسان کو لوگوں کے سامنے ایسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، واقعی پتہ چلے کہ یار یہ واقعی اچھے گھرانے کا اور اچھے حسب نسب سے اس کا تعلق ہے۔ آج کل لوگوں نے جناب بڑی بڑی نسبتیں اپنے ساتھ لگائی ہوتی ہیں کہ جناب ہم سادات ہیں، ہم جناب شاہ ہیں، بخاری ہیں، ہم یہ سید ہیں۔ ملتان میں ایک ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ سید کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ واقعی سید ہے، اس کے چہرے پہ ایسا حسن ہوتا ہے کہ بندے کی جو ہے نا بھوک اتر جاتی، کہتا ہے واقعی یہ جو ہے نا سادات ہے۔ تو کہتے ہیں آج کے سید ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے ہی جہنم سے جل کے آئے، ایسے نہ سیرت نہ ہی صورت۔ تو کیا صرف مال ہی خرچ نہ کرو، بلکہ کیا اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، مال، اچھا اخلاق، حسب نسب کا مظاہرہ، صاحب علم ہے تو اپنا علم جو ہے، علم اس کے ذریعے سے علم کو پھیلائیں۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس روزی سے جو ہم نے تمہیں دی قبل اس کے کہ آئے تم میں سے کسی کو موت، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے کیوں نہ مہلت دی مجھے تھوڑی سی مہلت، اجل قریب کا مطلب تھوڑی سی مہلت، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر جب دیکھے گا نا کہ اللہ نواز رہا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، تو پھر یہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے بھی مہلت دی ہوتی کچھ تو میں تیری راہ میں خرچ کر دیتا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو محشر کے میدان میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں کھڑا کر دیں گے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو جب اللہ قرآن کو اس صفت میں جو ہے خوبصورت نوجوان کی شکل میں کھڑا کرے گا تو اللہ کی ذات خود کس قدر حسین ہے۔ تو قرآن جو ہے محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے تو جن جن لوگوں نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، قرآن ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ اس فلاں نے میرا حق ادا کیا، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو قرآن اس کی شکایت کرے گا، اللہ اس فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو اس کو جہنم میں داخل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی بات مانی جائے گی، جیسے جیسے قرآن کہتا جائے گا ویسے ویسے اللہ فیصلہ کرتے جائیں گے۔ تو جب قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہو کر
اپنا حق ادا کرنے والوں کی سفارش کرے گا تو پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ بھی پھر ایسے ہی کہیں گے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یعنی ہر نیک عمل کی جزا جب اللہ محشر کے میدان میں دیں گے تو پھر جن جن لوگوں نے اس نیکی کی حق تلفی کی ہوگی پھر وہ یہی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں مہلت دی ہوتی تو ہم کرتے، فاصدق واکن من الصالحین، تو یہ کہے گا کہ پھر اگر اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی نفس کو جب آ جائے اس کا مقررہ وعدہ، جب اجل آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی کسی کو جو ہے مہلت نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے جاننے والا ہے، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کیا کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اب دیکھیں کہ اللہ ایک طرف ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، پھر جناب فطرانہ، یعنی کتنی صورتیں اللہ نے وہ بیان کر دی ہیں، قرآن بھی احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری طرف انسان کی نفسانی خواہشات ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے اور دنیاوی رسم و رواج ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے انسان کی اپنی ضرورت، سب سے پہلے آپ کی اپنی ضرورت ہے اس میں خرچ کرے، پھر ضرورت سے زائد جو بچ جاتا ہے وہ پھر اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا ہے یہ آج ہمارے لیے ایک المیہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح ہم مال عیاشی میں، فحاشی میں، دنیاوی رسم و رواج میں لگا رہے، ایسے ہی ہم اپنی ساری صلاحیتیں بھی اسی میں لگا رہے۔ آج دیکھ لو، ایک طرف ضرورت ہے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی، ان کے لیے خرچ کرنے کی، ان کے لیے بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں، مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان کیے جائیں، جہاد کے، مسلمان جس میں واحد کی مانند ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ لیکن دوسری طرف جناب کرکٹ کا ورلڈ کپ کا وہ میدان گرم ہوا ہے، تو جو فلسطینی بچے، عورتیں جو شہید ہو رہی ہیں، زخمیوں کی پکار وہ کرکٹ کے ورلڈ کپ کے چوکے چھکے کی آوازوں میں جناب وہ دب رہی ہے۔ لوگ ادھر کیا لگائیں گے، کیا خرچ کریں گے فلسطینی بھائیوں پہ؟ وہ جناب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا ہے، بڑے بڑے جواری بیٹھے ہوئے جوا لگانے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی ہر چیز میں تو اللہ نے کیا فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز جو ہے مہلت نہیں دے گا کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو جب آ جائے اس کا اجل، اس کی موت کا وقت آ جائے، مقررہ وعدہ آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو ہے باخبر ہے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن اس کا برعکس ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے تو اگر اس نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ واجب تھی ادا نہیں کی، تو یہ شخص مرتے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ تو مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ بات تو لگتا ہے کافروں کے حق میں ہے،
آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہی سورہ منافقون کا آخری رکوع، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اس میں مسلمانوں کو خطاب ہے۔ ایک بہت بڑا مورخ تھا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا، ابن حوقل اس کا نام تھا، کہنے لگا چین سے لے کر سکینیانگ اس کا علاقہ ہے، چین سے لے کے مکہ مکرمہ تک، کہنے لگا اس زمانے میں جگہ جگہ مسافر خانے بنے ہوئے تھے جہاں مسافروں کو فری رہائش دی جاتی تھی، کھانا بھی فری، یہاں تک کہ مسافروں کے ساتھ کوئی جانور ہے ان کا جس پہ سواری کر کے آئیں، گھوڑا، گدھا، اونٹ وغیرہ، تو ان مسافر خانوں میں مسافروں کے جانوروں کا چارہ بھی فری دیتے تھے لوگ، ایسی سخاوت تھی۔ اور یہ مسلمانوں کا بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں، لیکن آج کیا ہے، آج مسلمان جناب دنیا داری میں اپنا جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں لگے۔ تو مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں کیا جانے والا صدقہ بہترین ہے کہ جب تم تندرست ہو، تندرست بھی ہو، فرمایا کہ فقر کا ڈر بھی ہو، مالدار بننے کی خواہش دل و دماغ کے کسی کونے میں موجود بھی ہو، فرمایا اس کو مؤخر نہ کیا کرو اس موقع پہ صدقہ۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب جان گلے میں اٹک جائے تو پھر خرچ کرنا شروع کرو، فرمایا ایسے وقت کا خرچ کیا ہوا جو ہے مفید نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر تندرستی کی حالت میں خرچ کیا ہوتا تو وہ اچھا تھا۔ تو یہ تو مال کے خرچ کرنے کا حال ہے۔ انسان کو صحت کی قدر بھی اسی وقت آتی ہے جب جناب بیمار ہوتا ہے، مال کی قدر بھی اسی وقت آتی ہے۔ پہلے انسان ایسے ہی اڑا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار میں نے تو مال ایسے ہی اڑا دیا۔ ہر نعمت کی قدر انسان کو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اس سے چھن جاتی ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے اس نعمت کا ہم شکر ادا کر دیں، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اس کو خرچ کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اپنی اولاد کو بھی اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا جو نام ہے وہ سکھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سورہ منافقون جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق بھی باقی رہی تو سورہ تغابن اس کا آغاز ہوگا۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے انشاءاللہ، سورہ تغابن کے آغاز میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین سورہ منافقون میں اے اللہ
جن جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے اللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن باتوں سے بچنے کی آپ نے حکم فرمایا ہے ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفار کو شکست عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دین اسلام سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی محبت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔